السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد کے ساتھ آغاز کرتے ہیں۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وامسکہما بقدرتہ ورفع السماء بقوتہ ودحا الارض بمشیئتہ وملأ الکون برحمتہ۔ تمام قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اور اپنی قدرت سے ان دونوں کو تھامے ہوئے ہے، اور اپنی قوت کے ساتھ اس نے آسمان کو بلند کیا اور اپنی مشیت کے ساتھ زمین کو بچھایا اور ہموار کیا اور کائنات کو اپنی رحمت سے بھر دیا۔ آج پڑھنا ہے ہم نے ظہور دجال کا مقام۔ فاطمہ بن قیس رضی اللہ عنہ سے مروی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا انہ فی بحر الشامی او بحر الیمنی لا بل من قبل المشرقی ما ہوا من قبل المشرقی ما ہوا من قبل المشرقی ما ہوا و او ما مع بیدہ الی المشرقی۔ ترجمہ ہے، خبردار، دجال شام یا یمن کے سمندر میں ہے، نہیں بلکہ وہ مشرق کی جانب ہے، وہ مشرق کی جانب ہے، وہ مشرق کی جانب ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کے ساتھ مشرق کی طرف اشارہ فرمایا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدجال یخرج من ارض بالمشرق یقال لها خراسان یتبعہ اقوام کأن وجوہہم المجان المطرقہ۔ دجال مشرق کی اس سرزمین سے خروج کرے گا جسے خراسان کہا جاتا ہے، اس کی پیروی ایسی اقوام کریں گی جن کے چہرے موٹی ڈھالوں کی طرح چپٹے ہوں گے۔ اچھا، آپ یہ دیکھیں کہ دجال کا حال حلیہ بھی آگے بتایا جائے گا، پھر اس کی جو پیروی کرنے والے لوگ ہیں ان کا بھی حال حلیہ بتایا جا رہا ہے۔ کیوں بتایا جا رہا ہے؟ تاکہ ہم اس کو پہچان لیں، اس کی فوجوں کو پہچان لیں، ٹھیک ہے، اور اس کی پیروی کرنے سے بچیں انشاءاللہ۔ اور اوپر جو حدیث بیان ہوئی ہے نا، اس کی جغرافیکلی انہوں نے اینڈ پہ اس کی وضاحت کر دی، وہ بعد میں دیکھتے ہیں، پہلے ان کو پڑھ لیں۔ نواس بن سمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہ خارج خلۃ بین الشام والعراق فآسا یمینا وآسا شمالا۔ دجال شام اور عراق کے درمیانی ریگستانی علاقے سے خارج ہوگا، ٹھیک ہے۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یخرج الدجال من یہودیت اصبہان معہ سبعون الفا من الیہودی۔ دجال اصبہان کے علاقے یہودا سے نمودار ہوگا اور اس کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے۔ تو یہاں پر انہوں نے وضاحت کی ہے کہ ان روایت میں بظاہر کچھ تعارض معلوم ہوتا ہے، یعنی کنٹراڈکٹ لگتی ہیں روایتیں، جیسا کہ بعض میں ہے کہ دجال مشرق سے نکلے گا، بعض میں خراسان، بعض میں عراق اور شام کے درمیانی راستے، اور بعض میں اصبہان کا ذکر ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان میں کوئی تعارض نہیں، اور اہل علم نے ان میں یوں تطبیق دی ہے، یعنی ان کو اس طرح سے حدیثوں کو جوڑا ہے کہ دجال مشرق کی جانب واقعہ خراسان میں موجود اصبہان کی بستی یہودا سے خروج کرے گا، ٹھیک ہے، اور پھر حجاز کی طرف یعنی مکہ مدینہ کی طرف آنے کے لیے شام اور عراق کے درمیانی ریگستانی علاقے کو اختیار کرے گا۔ یوں تمام احادیث کا مفہوم بھی واضح ہو گیا اور تعارض بھی رفع ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر ہم وہی جو میں نے آپ کو میپ کا کہا ہے نا، وہ بھی آپ ساتھ ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں، شام اور عراق کے درمیانی ریگستان سے گزر کر وہ حجاز کی طرف آئے گا، ٹھیک ہے، اور وہ تو ہم آگے پڑھیں گے نا کہ مکہ مدینہ میں پھر یہ داخل نہیں ہو سکے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے ظہور کے وقت دجال کی کیفیت۔ ظہور کے وقت دجال انتہائی غصے کی حالت میں ہوگا، جیسے کہ نافع رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ لقیہ ابن عمر ابن سیاد فی بعض طرق المدینہ فقال له قولا اغضبہ فانتفخ حتى ملا السکۃ فدخل ابن عمر علی حفصۃ وقد بلغها فقالت له رحمک اللہ ما اردت من ابن سیاد اما علمت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انما یخرج من غضبہ یغضبها۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ ابن سیاد سے مدینہ کے کسی راستے میں ملے اور اس سے کوئی ایسی بات کی جس سے وہ غصے میں آ کر پھول گیا، حتیٰ کہ پوری گلی کو بھر دیا، یعنی غصہ اس کا ایسا تھا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، جو کہ ان کی بہن لگتی ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ دونوں پھر عمر رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہیں، اور انہیں اس بات کی اطلاع مل چکی تھی۔ تو حفصہ رضی اللہ عنہ ان کو کہنے لگی، اللہ تم پر رحم کرے، تم ابن سیاد سے کیا چاہتے تھے؟ یعنی کہ تم ایسی بات کرو گے تو پھر وہ ظاہر ہے اس کا تو حال ہی ہے کہ وہ غصے میں آتا۔ کیا تمہیں علم ہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کسی غصے کی وجہ سے خروج کرے گا؟ تو یہ دراصل ابن سیاد دجال نہیں ہے، اس نے تو یعنی کہ نبوت کا دعویٰ کرتا تھا، اور یعنی ایسی باتیں کرتا تھا کہ مجھ پر کچھ نازل ہوتا ہے، نعوذ باللہ، ٹھیک ہے،
اور ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے مفہوم میں آتا ہے کہ آپ اس کے پاس گئے بھی تو اس کے منہ سے دکھ کے علاوہ کچھ نہیں نکلا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس کو اس کے حال پہ ہی چھوڑ دو، یعنی یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو جو کہ دین کو خطرہ پہنچائے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اس کے رویے کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو غصے کی کیفیات ہوتی ہیں نا، یہ بھی شیطان ہی کی طرف سے ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر ابن سیاد کو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ایک بات کی ہے، عبداللہ بن عمر نے، اور وہ خوب غصے میں آیا، یہاں تک اتنے غصے میں آیا کہ پوری گلی کو بھر دیا، یعنی کہ خوب اناپ شناپ بولا ہوگا یا اونچی آوازیں جو بھی اس سے نکالی۔ تو اسی طرح پھر انہوں نے کہا کہ دجال کا بھی یہ حال ہے کہ جب ظاہر ہے جہاں پہ بھی وہ بند کیا گیا ہے اللہ کے حکم سے وہ نکلے گا، لیکن جب وہ نکلے گا تو اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ وہ شدید غصے میں آئے گا۔ اس تک جیسے پیچھے ہم نے وہ حدیث پڑھی تھی نا کہ اس کا ایک جاسوس بھی ہے، جاسوسہ، ٹھیک ہے، جو خبریں دے رہا ہے اس کو جا کر، اب جو اس کو خبر پہنچائی جائے گی اور اس پر وہ خوب غصے میں آئے گا تو اس کے بعد وہ خروج کرے گا۔ اللہ کے نزدیک دجال کی حیثیت، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ما سأل احد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن الدجال ما سألته وانه قال لي ما يدرك منه قلت لانهم يقولون ان معه جبل خبز ونهر ماء قال بل هو احن على الله من ذلك۔ جتنا دجال کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا ہے اتنا کسی نے نہیں پوچھا، اور آپ نے مجھ سے فرمایا تھا کہ تمہیں اس سے کیا نقصان پہنچ سکتا ہے۔ میں نے کہا لوگ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ روٹیوں کا پہاڑ اور پانی کا دریا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ وہ اللہ تعالیٰ پر اس سے بھی زیادہ آسان ہے۔ یعنی مغیرہ بن شعبہ اب اپنی کیفیت بیان کر رہے ہیں کہ مجھے یہ بات بڑی ڈراتی تھی کہ دجال نکلے گا اور میں اس کے بارے میں سوال کرتا ہوتا تھا۔ اب یہاں پر رکھ کر نا اپنے عمل کے بارے میں دیکھیں کہ ہمیں جب کسی فتنے کا بتایا جاتا ہے تو ہماری کیا کیفیت ہوتی ہے، بلکہ آئندہ نسلوں میں تو میں دیکھ رہی ہوں ڈر اور خوف کم ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اگر بچوں کو کوئی ایسی بات بتائی بھی جائے تو وہ اس کو بڑا کول لیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ حالانکہ پچھلے بھی کچھ لیکچرز میں بیان کر چکی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر تمہیں علم ہو جائے کہ دجال نکل آیا ہے تو اس سے ملنے کی یا اس سے ملاقات کی کوشش نہ کرنا، بلکہ حتی الامکان اس سے بچنا، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ کوئی کول چیز نہیں ہے، بلکہ یہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ جس سے ہر نبی نے ڈرایا ہے، تو کسی وجہ سے ڈرایا نا کہ یعنی ہمارا ایمان اتنا نہیں ہے کہ ہم اس آزمائش کے متحمل ہو سکیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں وہ اعلیٰ ایمان عطا فرمائیں کہ اگر نعوذ باللہ یہ ہمارے دور میں نکلے تو ہم اس کے سامنے جم جائیں، ٹھیک ہے، اور اس فتنے کی لپیٹ میں نہ آئیں۔ تو صحابہ کتنے پریشان رہتے تھے نا۔ مغیرہ بن شعبہ کہہ رہے ہیں کہ جتنا میں نے پوچھا ہے کسی نے نہیں پوچھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا تمہیں اس سے کیا نقصان پہنچ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بندے کی مدد کرتے ہیں، تو جب انسان اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرنے والے ہیں۔ اور پھر انہوں نے جو ایک روایت انہیں پہنچی تھی تو انہوں نے اس خدشے کا اظہار کیا کہ اس کے ساتھ تو روٹیوں کا پہاڑ اور پانی ہوگا، یعنی وہ تو رزق کا مالک ہوگا، تو پھر ہمارا کیا بنے گا۔ تو اب یہاں پہ ہم لوگوں کو بھی دیکھنا چاہیے نا کہ کیا ہم بھی جب دجال کے فتنے کے بارے میں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں تو اتنے ہی پریشان ہوتے ہیں، یا جب ہم قیامت کے احوال کے بارے میں پڑھتے ہیں، یا جب ہم یہ پڑھتے ہیں کہ پتہ نہیں وہاں پر ہمارا کیا معاملہ ہوگا، روز محشر ہمارا کیا حساب ہوگا، اور اسی طرح قبر میں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور یعنی پل صراط پر ہمارے ساتھ کیا ہوگا، تو کیا ہم بھی پریشان ہوتے ہیں اور ان اعمال کی طرف دوڑ لگاتے ہیں جو ہمیں بچا لیں، وہاں پر جو ہمارے کام آئیں۔ پل صراط ہی اب یہ دیکھیں نا کہ جب کہا گیا کہ بال سے زیادہ باریک اور ننگی تلوار سے زیادہ وہ تیز ہے، تو پھر دل خوف سے بیٹھ جاتا ہے کہ اس کو کراس کیسے کریں گے ہم، اور اس کے نیچے تو گہری کھائیاں ہیں جہنم کی، اور جہنم جو اندھیری ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح صحابہ کرام کا یہ ایمان کا حال ہے، ان کے تقویٰ کا حال ہے کہ جب وہ کوئی ایسے بات سنتے تھے تو پریشان ہو جاتے تھے کہ ہمارا کیا حال ہوگا۔ اس سے بھی آسان ہونے کا مفہوم یہ ہے، اب یہ جو اینڈ پہ بات کی ہے نا کہ وَهُوَ أَحْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِن ذَلِكَ، تو اس سے بھی آسان ہونے کا مفہوم یہ ہے کہ دجال کی حیثیت اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان اشیاء سے بھی کم تر ہے جو اللہ تعالیٰ نے دجال کی قدرت اور طاقت میں دے رکھی ہیں۔ یعنی یہ روٹیوں کا پہاڑ اور پانی کا دریا وغیرہ، یہ اللہ کی قدرت سے، یعنی اب یہ جو چیزیں ہیں اللہ کی قدرت تو اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ اور کچھ اہل علم نے اس کی توضیح یوں بیان کی ہے کہ دجال کے اس خرق عادت کام کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے۔ خرق عادت کا مطلب ہے جو روٹین سے ہٹ کر ہو، جیسے جو بھی معجزہ ہوتا ہے نا،
جو انبیاء کو دیا جاتا ہے تو وہ خرقے عادت سے ہٹ کر ہوتا ہے. اور یہ جو اس طرح جھوٹے نبی ان چیزوں کا اظہار کرتے ہیں، طاقت تو اللہ ہی کی طرف سے ان کو دی جاتی ہیں، قدرت بھی، لیکن یہ شعبدے کہلاتے ہیں، شعبدے بازیاں یا بعضوں کا جادو ہوتا ہے. جیسے دجال کے بارے میں ہم نے شروع میں اس کی تعریف میں پڑھا تھا نا کہ یہ دھوکے کا نام ہے، دجل سے ہے، دھوکا ہے. تو جادو اور ٹونے یا چیز کی حقیقت کو بدل دینا، کچھ کا کچھ بنا دینا، جو آج کل ہمیں نظر آ رہا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ دجال ایکچوئل جو فتنہ ہے وہ تو بعد میں اس کا ظہور ہوگا، لیکن اس کی طرف لے جانے والے حالات تو پیدا ہو چکے ہیں. میڈیا ہی دیکھ لیں آپ کو کتنا دھوکے میں مبتلا کیا، اس نے کتنا دھوکے میں ڈالا ہوا ہے کہ جو کچھ وہ دکھانا چاہتا ہے وہی دکھاتا ہے. آپ کی سوچ پر حملہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور ایون یہ کہ اگر آپ کسی سوال کا جواب بھی گوگل میں تلاش کرنا چاہتے ہو تو وہ آپ کو آپ کے پریفرنسز کے مطابق جواب دے گا، کبھی بھی حقیقت اور کھری سچی بات نہیں بتائے گا، ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان دھوکوں سے ہمیں بچا لیں تاکہ ہم اس بڑے دھوکے سے بھی بچ جائیں، آمین. اور اللہ کرے وہ ہمارے زمانے میں نکلے ہی نہ، آمین یا رب العالمین. دجال کی شکل و شبہات کے بارے میں پڑھتے ہیں. انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بعث نبی الا انذر امتہ الاور الکذاب الا انہ آور و ان ربکم لیس بعور و ان بین عینیہ مکتوب کافر. جو نبی بھی مبعوث کیا گیا اس نے اپنی قوم کو کانے جھوٹے سے ڈرایا، ٹھیک ہے، یعنی ایک آنکھ والا اور بہت زیادہ جھوٹا. آگاہ رہو کہ وہ کانا ہے، یعنی دجال جو ہے وہ کانا ہے اور تمہارا رب کانا نہیں ہے، اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہے، یعنی دجال کے. ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آور عین الجمنہ کانہ انبۃ طافیۃ. دجال دائیں آنکھ سے کانا ہوگا، اس کی آنکھ کیا ہے، گویا پھولا ہوا انگور ہے. ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا فیضا رجل جسیم احمر جاد الراسی آور العینی کأن عینہ انبۃ طافیہ قالوا ھذا الدجال اقرب الناس به شبیہا ابن قطن رجل من خزاعۃ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میری نظر ایک موٹے شخص پر پڑی، احمرو جو سرخ تھا، موٹے جسم والا، جسیم یعنی یہ بڑے جسم والا ہوگا. اس کا حلیہ بھی اب سمجھ لیں کہ دجال بہت بڑے جسم والا ہوگا، سرخ ہوگا، جاد الراسی گھنگریالے بالوں والا ہوگا، آور العینی آنکھ سے کانا ہوگا، ٹھیک ہے. تو یاد رکھیں کہ آنکھ سے کانا ہوگا اور خدائی کا دعویٰ کرے گا لیکن اللہ کانا نہیں ہے، یاد رکھو، ٹھیک ہے. اس کی ایک آنکھ جو ہے وہ کأن عینہ انبۃ طافیہ انگور کی طرح پھولی ہوئی تھی. تو لوگوں نے بتایا یہ دجال ہے. اس کی صورت عبد العزیٰ بن قطن سے بہت ملتی تھی، ٹھیک ہے، جو کہ خزاعہ سے ہیں. انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدجال ممسوح العین مکتوب بین عینیہ کافر ثم تہجاہا کافارا یقرأہ کل مسلم. دجال کانا ہے، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجے کر کے بتایا کافارا، اور اسے ہر مسلمان پڑھ سکے گا، ٹھیک ہے، ہر مسلمان اس کو پڑھ لے گا، جس کے اندر بھی ایمان ہوگا نا وہ اسے پڑھ لے گا کہ یہ دجال ہے، کافر ہے. روایت میں یہ بھی ہے کہ یقرأ کل مؤمن کاتب وغیر کاتب، اسے ہر مومن پڑھ سکے گا خواہ وہ پڑھا لکھا ہو یا جاہل ہو. حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدجال آور العین الیسریٰ جفال الشعر معہ جنت و نار فنارہ جنت و جنتہ نار. دجال بائیں آنکھ سے کانا ہوگا، گھنے بالوں والا ہوگا اور اس کے ساتھ جنت اور آگ ہوگی. اس کی آگ در حقیقت جنت ہے اور اس کی جنت در حقیقت آگ ہے. آج اتنا ہی پڑھتے ہیں اور اسی کو نا تھوڑا سا اینڈ پہ وہی بات جو بھی میں نے پہلے بھی کی ہے اسی پہ اپنے لیکچر کا اختتام کرتے ہیں کہ یہ جو یہاں پر روایت پیش کی جا رہی ہے نا کہ دائیں آنکھ سے کانا ہوگا گھنے بالوں والا، تو یہ ہمیں حلیہ کیوں بتایا جا رہا ہے تاکہ ہم اس کو پہچان لیں. اور یہاں پر ایک جو بات بتائی جا رہی نا کہ بہت بڑا دھوکے باز ہے، اس کے ساتھ آگ اور پانی ہوگا، لیکن اس کا جو پانی ہے وہ آگ اور آگ پانی ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی الٹا ہوگا. اس کی جو آگ ہے در حقیقت جنت ہے، اس میں کود جاؤ، اور جو اس کی جنت ہے وہ در حقیقت آگ ہے. جو آگ میں جا پڑے گا وہ اس کے فتنے میں پھنس گیا، یعنی نعوذ باللہ من ذالک. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے اور تھوڑے سے کرنے والے جو کام جو ابھی پچھلے لیکچر میں بھی بتائے اپنے ایمان پر کام کرنا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے. اور پھر یہ جو صحابی کو جو خوف ہوا تھا کہ اس کے ساتھ رزق ہوگا،
تو آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے اس پر بھی جو ہے ہمیں بہت زیادہ کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم جیسے پیچھے پڑھتے آئے ہیں کہ چھوٹی نشانیوں میں یہ بھی ہے کہ بخیلی بڑھتی جا رہی لوگوں کے نا، شیئرنگ کم ہو رہی ہے، اور ہرس شوخ لگ گئی ہے اپنے نفس کی وہ، اور بہت زیادہ انسان نا دیکھیں کہ کھانے پینے کے معاملات میں ہم کتنے پھنسے ہوئے ہیں، یعنی اتنی ہماری روحانی غذا پر نظر نہیں ہے جتنا وقت اور نظر ہماری اس پر صرف ہو جاتی ہے کہ ہم کیا کھائیں کیا پکائیں، اور پھر یہ کہ مطمئن نہ ہونا، جو گھر میں موجود ہے اس پر مطمئن نہ ہونا، بے شمار نعمتیں ہیں ہمارے میز پر لیکن ہمارا ان سے دل سیر نہیں ہوتا، پھر بھی ہم باہر ہی دیکھتے رہتے ہیں، اور پھر میڈیا پر آپ یہ دیکھیں کہ کتنا زیادہ فوڈ کے حوالے سے جو ہے وہ پھیلا دیا گیا ہے، جبکہ جو ہماری روح کی غذا ہے وہ یعنی اس کی ہم کتنی فکر کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہم دن میں کتنا وقت صرف کرتے ہیں، کتنی صلاحیتیں اس پر لگاتے ہیں، حالانکہ وہی ایک چیز ہے جو ہمارے کام آنے والی، باقی تو ضرورتوں کا سامان ہے، ٹھیک ہے ضرورت کے لیے تو کھانا ہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن جتنا زیادہ انسان دنیا میں پڑھتا چلا جا رہا ہے اتنا ہی زیادہ دیکھیں وقت کا بھی ضیاع ہے، صلاحیتوں کا بھی، اور مال کا بھی ضیاع ہے اس کے پیچھے ہو رہا، تو ضرورت کے مطابق اسباب اختیار کرنا اور ضرورت کے مطابق محنت کوشش کرنا وقت لگانا اس سے نہیں روکا گیا، لیکن اس کی ایک حد لگا دی گئی کہ اسی میں نہ پڑے رہو، اپنی آخرت کو نہ بھولو، اسراف نہ کرو، ٹھیک ہے، لیکن یہ چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہیں۔ اور دوسری بات جو یہاں پر دھوکے کی طرف توجہ دلائی گئی کہ اس کی آگ جنت ہے اور جنت در حقیقت آگ ہے، اور یہ تو ہمیں آج دنیا میں نظر آ رہا ہے، آپ یہ دیکھیں کہ کون سی چیز ہے جس میں دھوکہ نہیں رہ گیا، یعنی یہ جو آن لائن شاپنگ والا جو سسٹم ہے سارے کا سارا، اللہ ماشاء اللہ ہم اس سے بچ پاتے ہیں، اتنا بڑا دھوکہ ہے، اور پھر یہی دھوکہ کہ ابھی جیسے میں کہی تھی نا ضرورت کے لیے اسباب کو اختیار کرنے سے روکا نہیں گیا، وہ تو ہماری ضرورت ہے نا، لیکن ہم نے دنیا کے دھوکے میں آ کر اپنی ضرورتیں ہی تو اتنی زیادہ بڑھا لی ہیں، ہمیں یہ لگتا ہے اس فلاں چیز کے بغیر، اس مشینری کے بغیر میں نہیں رہ سکتی، اس کھانے کے بغیر میں نہیں رہ سکتی، اس فلاں برانڈ کے کپڑے کے بغیر میں نہیں رہ سکتی، فلاں گاڑی کے بغیر تو میرا گزارا نہیں ہے، فلاں موبائل تو اس کے بغیر تو میرا کام نہیں چلتا ہے، اینڈ سو آن، بے شمار، یعنی وہ الہاکم التکاثر جو ہے نا کہ کثرت کی میں کے دھن میں ہم پڑے ہوئے ہیں، اور آج ہم اگر شعوری طور پر اپنے گھر میں نظر ڈالیں تو کتنا ہی بے شمار سامان ہے جو ہماری ضرورت کا ہی نہیں ہے، جو کام ہی نہیں آتا ہے، بس وہ ہم مارکیٹ گئے اور وہ ہم نے دھوکے میں آ کر خرید لیا اور اس کو گھر لا کر رکھ دیا، یہاں سے جانے کے لیے یہاں بس دکھانے کے لیے، وہ ہماری ضرورت میں آتا ہی نہیں ہے، ضرورت کی کیٹیگری میں ہی نہیں آتا، کھانے کی پینے کے معاملے میں بھی یہی صورتحال ہے، پہننے اوڑھنے کے معاملے میں بھی یہی صورتحال ہے، بے شمار کپڑے ہیں، بے شمار کھانے ہیں گھر میں طرح طرح کے، اور بے شمار لوازمات ہیں اور فرنیچر ہے، اور بے شمار یعنی کہ کسی بھی چیز کو آپ شمار کر لیں بہت ہے، لیکن اس کے برعکس اگر ہم سنت کی طرف جائیں اور صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھیں تو سادی زندگیاں ہیں، یہ نہیں تھا کہ ان کے پاس مال نہیں تھا، مال بھی تھا، بہت مال تھا، مال تھا تو زکوٰۃ دیتے تھے نا، ٹھیک ہے، اور مال کا ہونا برا بھی نہیں ہے، لیکن اس مال کا حساب دینا ہے، یہ کہاں سے کمایا، کہاں لگایا، کیا کیا اس کے ساتھ، اس سے حقداروں کا حق نکالا کہ نہیں، تو یہ دنیا کے چھوٹے چھوٹے دھوکے ہیں جن کے پیچھے پڑھ کر انسان اپنی آخرت کا نقصان کر رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس بڑے خسارے سے محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔